جب وہ اس طریقے سے جب اپنی ذہنیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کرے گا تو سب صحیح معنوں میں اس کو زندگی کا اور آخرت کا پتہ چلے گا۔ اپنے ذہن کے مطابق اگر وہ چلتا رہے تو دنیا بھی خراب کرے گا، آخرت بھی خراب کرے گا۔ تو تجارت بھی ایسی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہو، جو صحابہ نے سکھائی ہو، جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھائی ہو۔ آج پوری دنیا رزق کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن انسان میں اور آپ کتنا، 2 روٹی سے زیادہ تو کوئی نہیں کھاتا، لیکن اس رزق کی خاطر ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم فراڈ بھی کریں، اور ہم اس بندے کو عقل مند کہتے ہیں کہ جو جتنا جھوٹا اور جتنا فراڈ کر کے پیسہ کماتا ہے، حالانکہ جو اس کے نصیب میں ہے اس کو وہی ملنے گا، تو اس کے زیادہ محنت کر کے جھوٹ بول کے اس سے کیا فائدہ ملے گا اس کو؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی خواہشات پر نہ چلے، اتباع نہ کرے، بلکہ اس کے برعکس کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، آخرت کے لیے وہ محنت اور مشقت کرے کہ اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے، تو صحیح معنوں میں وہ پھر جا کے تجارت کرنے والا ہوگا اور ہر کام کرنے والا ہوگا۔ تو آج رزق کے لیے اس 2 روٹی کی خاطر انسان اگر جھوٹ بھی بولے، اللہ سے بھی دغا بازی کرے، اللہ کے رسول سے بھی دغا بازی کرے، اپنے مسلمانوں کے حقوق کے اندر بھی ہیر پھیر کرے، تو پھر وہ کس چیز کا مسلمان ہے؟ ہم 2 لفظ بولتے ہیں، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ اللہ سے جب بھی مانگو کثرت نہ مانگو، اللہ سے ہمیشہ برکت مانگو۔ اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کبھی کہا ہوگا، آپ کو یاد ہوگا، جب ہم کسی کو دعا دیتے ہیں کبھی یہ نہ کہو کہ اللہ تیری عمر بڑھائے، نہیں، یہ بد دعا ہے۔ اس کی عمر بڑھ جائے اور وہ ٹانگوں کا مریض ہو جائے اور وہ گھٹنوں کا مریض ہو جائے، کمر کا مریض، اللہ تیری عمر میں برکت دے، کہ عمر اس کی اگر کم بھی ہو اور وہ کام ایسا کرے جو ہمیشہ یاد رکھے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ برکت والا کام ہوگا، وہ فائدے کے لیے ہوگا۔ کثرت، آج کتنی کثرت ہے، ایک بندہ ملینوں کا مالک ہے لیکن پھر بھی وہ بینکرپٹ ہے، اور ایک مہینہ کا 5,000 کما کے بھی اگر اس نے کسی کو قرضہ نہیں دینا ہو تو وہ میٹھی نیند اور چین کی نیند سوتا ہے۔ اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ برکت اور کثرت، جب بھی اللہ سے مانگو کثرت مانگو، برکت مانگو، کثرت نہیں مانگو۔ یہ ہماری تاریخ جو دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بھی جو بات کر رہا تھا کہ 1800s کے اندر یہ جو سارے مسائل ہوئے، پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ جب علماء نے دیکھا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، اب ہم نے لوگوں کی فکر کو چینج کرنا ہے، انقلاب اب ہم اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آئیں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکت نازل فرمائے، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھتے ہیں، ان کی ماہانہ تنخواہ تھی 3 روپے۔ یہ 1800s کی بات کر رہا ہوں، 3 روپے۔ اس وقت نواب آف بہاولپور نے ایک یونیورسٹی بنائی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور مولانا سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ میری یونیورسٹی میں آ کے چانسلر بن جائیں، آپ کی تنخواہ 3 سے 100 روپے ہو جائے گی، 3 روپے سے 100 روپے ہو جائے گی۔ اور لوگوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کو اگر اپنی یونیورسٹی کو چمکانا ہے، چونکہ وقت کے ولی تھے اور اللہ نے ایسا ملکہ ان کو دیا تھا، فراست ایسی دی تھی کہ جنہوں نے انگریز کو جو ہے وہ دن میں تارے دکھائے، آپ ان کو لے لیں، ان کو یونیورسٹی میں لے آئیں تو یہ صحیح بندہ ہے۔ تو ہمارے جیسے تو مولوی تھے نہیں کہ جس کو اس طرح کی آفر دی جائے تو وہ تو سب کچھ چھوڑ کے وہاں آ جائے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی تنخواہ اس وقت 3 روپے، ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو 100 روپے دیں گے۔ مولانا نے کہا بھائی بات سنو، اس طرح ہے، ابھی میری تنخواہ 3 روپے ہے، 2 روپے جو ہے میں اپنے اور اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، جو میرے مہینے کا خرچہ ہے، اور 1 روپے میں علاقے کے یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کو دیتا ہوں، اور ان کے ڈھونڈنے میں مجھے پورا دن لگ جاتا ہے، میرا بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ تم اگر مجھے 100 روپے دو گے تو 2 روپے تو میرا خرچہ ہے، 98 روپے کا میں کیا کروں گا؟ پورا دن جب 1 روپے کے پیچھے میں بھاگتا ہوں لوگوں کے لیے، تو 98 روپے کے لیے تو پورا مہینہ مجھے لوگوں کے پیچھے جانا پڑے گا، لہٰذا مجھے یہ تمہاری نوکری قبول نہیں ہے بھائی، اپنے پاس رکھو اس کو۔ تو آج آپ دنیا میں جہاں بھی جائیں وہ دارالعلوم دیوبند کا فیض آپ کو ہر جگہ ملتا ہے۔ اب میں یہ فلپین میں تھا تو